جن کے اخلاق عمودہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازمی نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مدار بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہروں پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑی راز کی بات ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 چیزوں میں ہے، مال، اولاد اور عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت بھی 3 چیزوں میں ہے، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ اور دل کی زینت کے لیے بھی 3 چیزیں ہی ہیں، صبر، خاموشی اور شکر ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفات موجود ہوتی ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت ہی قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیزیں ہیں جو ہر جذبے، ہر رشتے کو بدل دیتی ہیں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس سے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب تمہیں مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفاتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماری سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان عطا فرما، آمین۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارے امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشقوں کا لیا جاتا ہے، منافقوں کا نہیں۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت ہو، آنکھوں میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحمدلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔
برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چینٹی کی پیٹھ پر ہی ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بیٹھ کر لے جاتا ہے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ کرنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو انمول ہیرا ہے، اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوست کے لائق ہی نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا، معافی جس قدر شریفوں کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے جو اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔